السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، کتاب مواقیت الصلاة باب مواقیت الصلاة وفضلها وقوله تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ بزرگان ملت، آج ہم اوقات صلاۃ کے متعلق، نماز کے اوقات کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کے اوقات تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں، نظام الاوقات جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کے تحت ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ نظام الاوقات تھا یا گھڑیاں تھی؟ جب کیا حکم تھا؟ ذرا غور کریں ہم اس بات۔ گھڑی کا ایجاد کتنے سال پہلے ہوا آپ جانتے ہیں، پھر یہ نظام الاوقات بنا، اب تو ہزاروں سال کا نظام الاوقات بنا ہوا ہے۔ پھر یہ کس کے تحت کیسے بنا اور کب نماز پڑھنا، فجر کب ادا کرنی چاہیے، ظہر کب ادا کرنی چاہیے، عصر کب ادا کرنی چاہیے، مغرب کب ادا کرنی چاہیے، عشاء کب، اس کا ٹائمنگ کیا ہے، کب سے کب تک، حدیث سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تو نظام الاوقات کو دیکھ کے ہم خالی بنے ہوئے ہیں، بس یہ ٹائم ہوا، مؤذن صاحب کچھ معلوم رہتا یا امام صاحب کو معلوم رہتا، باقی فجر کا وقت کب شروع ہو رہا کب ختم ہو رہا ہم کو پتہ ہی نہیں اس کا۔ جماعت کھڑی ہوتی ہے کہیں 6:05 پہ، کہیں 10 پہ ہے، کہیں 6:15 پہ ہے، کہیں 6 بجے ہے کب تک اس کا وقت، کب شروع ہو رہا، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیا اس کی حقیقت۔ تو بنیادی بات سب سے پہلے یہ یاد رکھ لے کہ فرض نماز نا اس کے جو شرائط آپ پیچھے پڑے، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اسی طرح فرض نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے۔ اگر وقت نہیں ہوا اور آپ ادا کر رہے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر اب اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ لے تو آپ کی نہیں ہوگی، پھر آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا عصر کا وقت جب شروع ہوا۔ تو نماز فرض ہے وقت کے ساتھ،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب، بے شک نماز جو ہے مومنین پر کب فرض ہے؟ کتابا موقوتا، وقت پر، وقت مقررہ پر جو ہے وہ نماز فرض ہے۔ نفل جب چاہے پڑھ سکتے، سنت جب چاہے پڑھ سکتے، مگر فرض نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اب اس وقت حج کرنا چاہے تو کر سکتے کیا؟ حج کے ایام میں کریں گے۔ اس وقت قربانی دے سکتے کیا؟ قربانی کے ایام میں دیں گے۔ اس وقت روزے رکھ سکتے یا فرض نہیں رکھ سکتے؟ تو ہر چیز اپنے اپنے ٹائم پر اگر آپ ادا کریں گے تو ادا ہوتی، ورنہ نہیں تو نہیں ہوتی، پھر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، تاکہ اب موٹی موٹی باتیں آپ کو کتنا وقت رہتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ اس کو بتاؤں گا۔ فجر کا وقت عموماً جو ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صبح صادق سے لے کر شروع ہوتا ہے۔ ایک صبح کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد صادق ہوتے ہیں۔ کاذب کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ بولے ایک روشنی آتی وہ ڈوب جاتی، اس کو کاذب بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک روشنی آتی، وہ ڈوبتی نہیں، دھیمے 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 روشن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سورج نکلنا، طلوع فجر، طلوع شمس تک رہتا، طلوع فجر تک، صبح صادق سے لے کے طلوع فجر تک رہتا۔ طلوع فجر ایک ہوتا ہے، شمس بعد میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی روشنی بالکل کھلی ہو جاتی ہے۔ تو تقریباً یہ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 55 منٹ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے عموماً فجر کا۔ اب اسی طرح اب اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے وقت تک، وہ بیچ میں تقریباً 20 منٹ کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بعد جب سورج، 3 اوقات ایسے ہیں، طلوع فجر، طلوع شمس، زوال شمس، غروب شمس، یہ 3 اوقات نماز پڑھنا، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عن الصلاة، کب؟ فی طلوع الشمس وفی استواء الشمس وفی غروب الشمس۔ یہ 3 یاد رکھو، یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ، سجدہ کرنا مکروہ، مکروہ کا مطلب حرام، مکروہ تحریمی یعنی حرام، ان ایام میں آپ نہیں سجدہ کر سکتے، یاد رکھو یہ 3 اوقات۔ تو اب یہ کب شروع ہوتا ہے؟ بیچ آپ کیا زوال شروع ہو گیا بولتے ہیں، ہم اپن اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ زوال کا وقت ہے، اب یہ وقت مت پڑھو۔ تو اس کی ٹائمنگ کبھی جو ہوتی ہے 12:30 کو آتی ہے، کبھی 12:20 کو، یعنی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سورج کی جو گردش ہوتی ہے اس کے حساب سے، اس کے نظام سے چلتا ہے، تو وقت کبھی 12:20 کبھی 12:30، اب جو چل رہا ہے تقریباً 12:40 تک کا وقت چل رہا ہے، 12:40 تک کا وقت۔ تو یہ استواء شمس بیچ میں آتا ہے سورج، تو ایسے سمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک کب؟ سورج نکلتے وقت منع، ایک دوسرا جو ہے کب کہ جو ہے بیچ و بیچ آ جائے، تیسرا وقت جب سورج ڈوبتا ہے۔ یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ نہیں میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی پڑھنا چاہتا ہوں تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت کا دار و مدار آپ کے نفس یا آپ کے ارادے پر نہیں ہے۔ نہیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر نماز پڑھنا چاہتا ہوں ان اوقات میں، بولے تو گناہ گار ہوتے ہیں آپ۔ شریعت جو آپ کو حکم دی ہے اسی کو تسلیم کرنا، ماننا، اس پر عمل کرنا، اسی چیز کا نام ہے شریعت، آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب اس کے اندر کئی کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ 3 اوقات میں کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ بات ذہن میں آنا چاہیے نا، بھئی کیا بات ہے، منع کیوں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں انسان بنایا وہاں شیطان بھی بنایا۔ دیکھو آپ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بھی اقرار کرنے والے ہیں، یہ خدا ہے بولتے، مگر 100 بیچ میں لے کے آتے، دوسری چیزوں کو لاتے، شرک کر دیتے، کفر کر دیتے، گویا خدا کا انکار کرنا ہوا۔ دوسروں کو لانے کا مطلب خدا کا انکار کرنا ہوا، شرک کرنا ہوا۔ تو یہ سب کھیل کیسا ہے؟ یہ کتنی میجارٹی ہے، آپ ذرا غور کرو، کتنی میجارٹی ہے مشرکین کی اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ خدا کو بعض تو ایسے ہیں خدا کو مانتے ہی نہیں، چائنا میں چلے جاؤ دہری ایسے ہیں کہ نہیں مانتے بالکل، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو یہ کیا نظام ہے، کیا بات ہے؟ حالانکہ یہ عقل کو
آج چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلین بنانے چائنا والے دور دور تک، مگر اس کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ تو کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دنیا کے اندر بنا کر چھوڑ دی ہے، جیسا کہ شیطان اتنا پاور اور اتنی طاقت والا ہے، وہ انسان کے پیچھے ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، بہکانے بھٹکانے کے لیے، بھٹکانے اور بہکانے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جب 3 اوقات ہوتے ہیں، یہ جو 3 ٹائم ہوتے ہیں، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو شیطان کیا کرتا معلوم؟ سورج کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، سورج کے پاس جا کے بیٹھ جاتا۔ اگر آپ اس وقت سجدہ کر رہے ہیں تو خوش ہوتا وہ، میرے کو سجدہ کیے بولے، یہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں شخص۔ دیکھتے ہیں آپ غیر مسلموں کو تقریباً وہ کیا کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب وہ پوجا کرتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے جب وہ پوجا کرتے ہیں، ان کی پوجا کے الگ الگ طریقے ہیں۔ تو یہ شیطان کا سارا نظام اور کھیل ہے، یاد رکھ لو، شیطان کا سارا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح انداز میں بیان کیا، ہم آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت بغض رکھتے ہیں، آپ کے آپس کی جو ہے دشمنی، آپ جس کو سمجھ رہے ہیں وہ دشمن نہیں بلکہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے محبوب ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو دشمن کرا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ مسلمان کے پاس الگ طریقے سے آتا، کافر کے پاس الگ طریقے سے آتا شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ کافر کو ایسا کرتا ہے کہ جو ہے اس کو لالچ دے دیتا ہے، مورتیوں کی شکل میں آتا اور پتھروں کی شکل میں آتا، سورج کی شکل میں آتا اور الگ الگ چیزوں میں آتا، اور کہتا ہے چل تو میری عبادت کر لیا، تیرے کو آج پروفٹ مل گیا، تیرے لیے آج کاروبار چل گئے، تیرے لیے جو ہے بھگوان کی پوجا کر لیا، تیرے لیے کام بن گیا۔ یہ ذہن میں بناتے بناتے چلے جاتا ہے۔ ہم کو ایسی شکل میں نہیں آتا، چونکہ ہم اس کے انکار کرتے ہیں نا بھائی، پتھروں کا، بتوں کا، مورتیوں کا انکار کرتے، ہمارے پاس آتا، کئی کو نماز کے لیے جاتا ہے، کیوں یہ محفل میں بیٹھتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ یہ اس کا انداز الگ الگ ہے، ہر جگہ کا انداز الگ، شیطان ہر جگہ الگ الگ انداز سے آتا۔ اب وہ جتنا ولی، اب جتنا عالم ہے اس کے پاس الگ انداز سے آتا، اور اس سے بڑا ہے تو اس کے الگ جاتا، ہر ایک کے پاس الگ الگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ذرا اندازہ کر لو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا معمولی بات نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ان پر جو ہے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں، حضرت جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں یہ آگ بجھا دوں، میکائیل بول رہے ہیں آگ بجھا دوں، اسرافیل بول رہے ہیں آگ بجھا دوں، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، بولے اللہ ان کے پاس آیا، ان کے پاس آیا۔ ہم کدھر؟ ذرا غور کرو آپ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم دائرے، ہم کو شیطان کیسا کہہ رہا، ان کے پاس آ کے بول رہا یہ ایک بیٹا تمہارا اسماعیل، ایک بیٹا ہے، ایک خواب کی بنیاد پر ان کو ذبح کر دیتے، قربانی دے دیتے، دیکھو کیسا بہکارا بٹکارا، انہوں کنکریاں مارتے، دفن ہو گیا چلے گا، اسی لیے ہم کنکریاں مارتے۔ اب ذرا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، آدم علیہ السلام کے پاس کہاں گیا ہے؟ دنیا میں نہیں گیا، جنت میں جا کے اندر گھس گیا، حالانکہ اندر انٹری نہیں دی، وہاں گھسا، اندازہ کرو، وہاں جا کے باہر لے کے آیا اور جنت سے انہیں اس نے اتارا۔ تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر آن ہر گھڑی کسی طرح ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ ہم مضبوط ثابت قدم رہنا، ہم مضبوط ثابت قدم رہنا کب رہیں گے؟ جبکہ آپ کو سنگت اچھی ملے گی۔ سب سے بنیادی بات، آپ کو سنگت اچھی ملے گی تو محفوظ رہیں گے۔ علماء کی سنگت، اولیاء کی سنگت، صوفیاء کی سنگت، بزرگوں کی کتابوں کی سنگت، قرآن و حدیث کی سنگت، اگر یہ سنگت میں اگر آپ رہیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے۔ ورنہ نہیں تو کیا ہے، کب بھٹکارا، کیسا بھٹکارا، کیا بھٹکارا، آپ نے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب بیٹھے بیٹھے رہتے، چلو آہستہ سے نکل جائیں گے، چلو ذہن میں آتا ہے، ایسی باتیں آتی، بہت دیر ہو گئی، ختم ہو گیا تو اچھا رہتا، یہ ایسی ذہن میں لاتا کون؟ شیطان لاتا۔ حالانکہ اس کے برکتیں، آپ برکتوں کا اندازہ کر بھی نہیں سکتے، اندازہ لگا بھی نہیں سکتے، آپ اس محفل کی برکتوں کا اندازہ کر بھی نہیں سکتے، اور آپ اس کے ثواب کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ جہاں علم بڑھتا نا وہاں شیطان اور خطرناک طریقے سے آتا، بہت خطرناک طریقے سے آتا۔ علم، دینی علم حاصل کرنے ہی نہیں دیتا انہیں، دینی علوم کے پاس جانے ہی نہیں دیتا۔ آپ دینی علوم سیکھیں گے تو صحیح راستے پہ چلتے رہیں گے، اب دینی علوم نہیں سیکھیں گے تو آپ دور بھاگتے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا
بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ بات آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں۔ اب آپ آئیے حدیث آپ کو بتاتا ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کا وقت آپ کو معلوم ہو گیا کب سے شروع ہوتا، صبح صادق سے لے کے طلوع فجر تک کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق سے لے کے طلوع فجر تک۔ اب ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اب کب تک رہتا؟ یہ جو ٹائمنگ ہے ہماری 12:30 12، یہ جو شروع بتا رہے ہیں، یہ نظام الاوقات، یہ نہیں، حدیث سے کیا ہے؟ استواء شمس کے بعد، کس کے بعد شروع ہوتا ہے؟ استواء شمس کے بعد، یعنی سورج بیچوں بیچ جب آتا ہے، بیچوں بیچ آ کر جیسا تھوڑا سا ڈھل گیا، وہ ٹائم تو منع ہے، تھوڑا ڈھل گیا، اب وہاں سے شروع ہو جاتا، آپ کو وہاں سے آپ کا وقت شروع ہوتا۔ کب تک رہتا؟ کب تک رہتا ہے؟ مثل ظل بول کے لفظ آیا حدیث میں، کیا ہے؟ مثل ظل، ہر چیز کا ایک گنا سایہ، مثل ظلی دو، ہر چیز کا دو گنا سایہ ہونے تک وہ وقت رہتا۔ ظہر کا ہر چیز کا سایہ، آدمی کا سایہ پڑتا ہے، پتھر کا سایہ، لکڑی کا سایہ، درخت کا سایہ، آپ دیکھو سایہ دوپہر میں اب پڑا ہوا ہے سایہ، تو ہر چیز کا ڈبل سایہ ہو جائے، احناف کے پاس ڈبل سایہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا۔ اصلی سایہ کو چھوڑنا، پہلے اصلی سایہ کو چھوڑ دینا، اصلی سایہ پڑتا، جیسے استواء شمس کے وقت جو سایہ پڑتا وہ سایہ کو چھوڑ کر اس کے بعد ہر چیز کا ڈبل سایہ ہونے تک وہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت رہتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کب تک رہتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہونے تک، ڈبل نہیں ان کے پاس، سنگل۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے، پھر بعد میں بتانا چاہتا ہوں آخر میں کیا ہے اس کا خلاصہ۔ پھر عصر کب شروع ہوتا؟ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک۔ اب جا کے آپ کیلنڈر میں نظام الاوقات میں دیکھ لو، آپ اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کو ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ گیا آج کی محفل میں، تو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ سکتا ہے، آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کے مذہب کے بارے میں خود کو نہیں معلوم تو کیا بتا، خالی کیلنڈر میں مؤذن صاحب کو معلوم، امام صاحب کو معلوم، عالم صاحب کو معلوم، یہ بنا کیسے؟ وہ بھی بتاتا میں آپ کو۔ پھر اب غور کرو کہ دیکھو ہر چیز کا ڈبل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت، پھر عصر کب شروع؟ یاد رکھو کہ عصر اور ظہر میں کوئی گیپ نہیں، بیچ میں وقت خالی نہیں وقت۔ جیسے ہی ظہر ختم عصر شروع، فجر ختم ظہر نہیں شروع ہوتا، یاد رکھو فجر ختم ظہر نہیں شروع۔ کتنا ٹائم مل رہا وہاں پہ؟ اب تقریباً 6 بج کے یوں سمجھ لو کہ 6:30 کو ختم ہو رہا ہے، آگے پیچھے ٹائم بتا رہا ہوں میں آپ کو، 6:30 کو ختم ہو رہا ہے، تو اس سے لے کے کب تک؟ اب 12:40 تک وقت نہیں ہے، کسی نماز کا وقت نہیں ہے، بیچ میں اتنا گیپ ہے۔ 12:40 سے اب شروع ہو رہا ہے، تقریباً 4:30 تک، 4:30 نہیں بلکہ 4:30 تک جو ہے تقریباً ظہر کا وقت رہ رہا ہے احناف کے پاس۔ کتنا؟ اتنا ٹائم رہ رہا ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12:30 سے لے کے 4:30 تک، بولے تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4.5 گھنٹے ٹائم ہو گیا آپ کا۔ فجر کا یاد رکھو، فجر کا کتنا رہا؟ میں پہلے بتایا 1 گھنٹہ یا 55 منٹ، ذہن میں بٹھاؤ آپ، خالی واقعات کو آپ دماغ میں رکھتے ہیں مگر آپ کی شریعت کے قانون کو ذرا ذہن میں یہ بھی بٹھا لو۔ ظہر کا کب سے کب تک؟ تقریباً 4، کبھی 4:30، کبھی 3:30، ایسا ٹائم رہتا ہو۔ اب عصر آؤ، ہر چیز کا ڈبل سایہ ہو گیا۔ اب وہاں سے لے کر کب تک رہتا ہے؟ وہاں سے لے کر جیسے ہی سورج ڈوبا جب تک وقت رہتا، 4:30 سے تقریباً اب کیا ٹائم پہ ختم ہو رہا ہے وقت؟ اب کیا چل رہا ہے؟ مغرب کب ہو رہی ہے بولو؟ مغرب تقریباً 6:30، 6:25، 6:30 ہو رہا ہے، تو 4:30 سے لے کے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 2 گھنٹے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 گھنٹے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 2 گھنٹے ہو گئے۔ ظہر کا کتنا آیا؟ 4، 4.5 گھنٹے۔ فجر کا کتنا رہا؟ 1 گھنٹہ 55 منٹ۔ اب ذرا ذہن میں بٹھاتے رہیے۔ اب یہ آپ کو آ گیا تو اب یہاں پر ایک حدیث لاتے، اس کے اندر وہ حدیث کا خلاصہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جاننے کے بعد آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آتی، اس لیے حدیث سمجھ میں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کی۔ غور کرو آپ، اپنی امت کی فضیلت
بیان کرتے ہوئے میری امت کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیا۔ یہودیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام لیا اور ایک ہی ان لوگوں کے لیے ایک جو ہے گناہ اجر عطا کیا۔ کب سے؟ فجر سے لے کے ظہر تک۔ کتنا ٹائم ہوا بولو؟ فجر سے لے کے ظہر تک تو تقریباً اندازہ لگاؤ 6 بجے سے 12 بجے تک کا کتنا ہوا؟ تقریباً 6 گھنٹے کا۔ اب یہاں آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو ان کو ایک گنا ثواب، اور ظہر سے لے کے عصر تک کتنا ٹائم ہوا؟ 4 گھنٹے، ان کو بھی ایک گنا ثواب، اور عصر سے لے کے مغرب تک ڈبل ثواب۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہودیوں کے لیے 6 گھنٹے کام لے کر ایک گنا ثواب، عیسائیوں سے کام لے رہا ہے 4 ساڑھے 4 گھنٹے کام لے کر ان کو ایک گنا ثواب، اور 2 گھنٹے کام لے کر ان کو ڈبل ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی اس وقت رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ ایسا کیوں؟ تو اللہ کہتا ہے کیا میں ظلم کر رہا ہوں؟ جو بولا تھا وہ دے رہا ہوں، میری عطا ہے، جسے چاہے دے دیتا ہوں زیادہ۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضور سے جڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام تک جڑ گئی، ان سے نسبت ہو گئی تو ان کو ایک گنا ثواب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ جڑ گئی تو ان کو ایک گنا ثواب، اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے تو ہمارے لیے 2 گنا ثواب، وقت کم 2 گنا ثواب، ان کو وقت زیادہ 1 گنا ثواب۔ ذرا غور کرو، ہماری عبادتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نسبت محمدیہ ہے جو ہم کو اس معیار پر پہنچا رہا ہے، ثواب بھی، اجر بھی، محبوب بھی بن رہے ہیں ہم۔ دیکھو یہ غور، یہ حدیث بخاری کی ذکر کر رہا ہوں میں، اس کا خلاصہ بتاتے چلے جا رہا ہوں میں آپ کو، جو چیزیں آ رہی ہیں آگے آنے والی ہے، میں پڑھوں گا عبارت پڑھتے رہوں گا اس کے بعد۔ اب آئیے، اب اس کے بعد کیا ٹائم رہتا ہے؟ سورج ڈوب گیا، یہاں سے آپ کو نماز پڑھنا۔ سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے، سورج ڈوبتے وقت نماز ڈوبنے کے بعد آپ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا، کب تک رہتا ہے؟ کب تک رہتا ہے؟ کیا بولتے اس کو؟ ذرا بولو، اتنے بیٹھے ماشاءاللہ، اتنے لوگ بیٹھے، کب تک رہتا ہے وہ؟ بولو۔ دیکھیے آپ حدیث کے جو لفظ ہیں ہم کو یاد رکھنا ہے، شفق ابیض اور شفق احمر۔ شفق آتا، شفق ایک سیاہی لال سرخی آتی ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد ایک سفیدی آتی، آپ غور کرو آسمان پر مغرب سورج جب ڈھل جاتا نا، اب اپنے کو ماشاءاللہ گھڑی دیکھ رہے ہیں پہچانے، جب کیا دیکھتے تھے آپ جانتے ہو؟ آسمان کی طرف، سورج کی طرف دیکھ کے اذان دی جاتی تھی، ایسا نہیں۔ یا اہل حدیثوں کو جا کے ڈائریکٹ بولنا بابا آپ یہ کیلنڈر کو دیکھ رہے ہیں، غلط ہے، آپ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں تو آیا کیا ہے؟ شفق کو دیکھنا جب نماز پڑھانا، یہ تقلید کر رہے ہیں آپ، یہ ہماری اہل سنت الجماعت کی تقلید کر رہے ہیں، حنفیوں کی تقلید کر رہے ہیں، اب نکلے ہوا یہ، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ کیلنڈر کہاں ہے؟ نظام الاوقات کہاں ہے؟ تم تقلید کرتے، تم تقلید کرنے والے تم، اور انکار کرتے ہو تقلید کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم ایک تقلید کرتے ہیں تو وہاں انکار کرتے ہو، وہاں ارے تم تو ڈائریکٹ تقلید کر رہے ہیں، ہماری تقلید کر رہے ہیں۔ کیلنڈر کو دیکھ کر تمہارا مؤذن اذان دے رہا ہے، تمہارے مؤذن کو بولو ہاتھ سے وہ جو ہے سورج کو دیکھ کر اذان دے، سورج کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے اذان دے، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اچھا مخالفت کرنے کیسا آتا میں بتاتا ہوں آپ کو، مخالفت کرنے کیسا آتا۔ دیکھو جیسا ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے 7 بجے جو ہے مان لو کہ سارن بج جاتے، روزہ کھولنے کا رہا، روزہ کھولنا رہا تو کیا کرتے ہیں ہمارے پاس 7 بجے ٹھیک دیکھ کے ہم جو ہے تو انہوں کیا کرتے 2 منٹ 5 منٹ پہلے بچا کے چھوڑ دیتے ہوگا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسا کرتے، کئی کو کرتے، کیا وجہ ہوں گی تم ذرا بولو؟ 5 منٹ پہلے دے کے چھوڑ دے رہے، 5 منٹ پہلے دے کے چھوڑ دے رہے ہوں۔
ہمارے علماء کرام نے یہ جو بنائے نا نظام الاوقات، یہ جامع معیار الاوقات بلکہ جامع نظامیہ، یاد رکھو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان، بہت بڑے عالم دین دکن کے اندر، جو جامع نظامیہ انہوں نے قائم کی۔ اب ٹائم بنانا، وقت بنانا، یہ جو کیلنڈر بنے پوری دنیا کا بنانے کے لیے، یہ جو ہے ان کے زمانے میں معیار الاوقات ایک کتاب لکھی گئی، دنیا کی سب سے اہم بڑی کتاب، وقت، ٹائم ٹیبل۔ اس زمانے میں آج بھی وہی چل رہا معیار الاوقات کے ذریعے سے، جتنے بھی ٹائم ٹیبل ہے نا، جتنے بنے ہوتے وہی معیار الاوقات کے ذریعے سے لکھتے جاتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، اندازہ بھی نہیں آپ کو، بانی جامع نظامیہ کا حکم سے ویسا بنا وہ۔ اب اس کو دیکھ کے، وہ ٹائمنگ کو دیکھ کے، اس کے اندر علماء نے کیا کیا، 2-3 منٹ کا فرق رکھا، 2-3 منٹ کا، 4 منٹ کا فرق رکھا، کیونکہ لوگ گھڑیاں الگ الگ ہوتے، کسی کے پاس گھڑی فاسٹ ہوتی، کسی کی گھڑی فاسٹ ہوتی ہے، کسی کے پیچھے ہوتی۔ اگر وہ نہیں رکھے، وقت سے پہلے آپ روزہ، 1 منٹ بھی وقت سے پہلے اگر روزہ کھول دیے تو سارا کا سارا رائے گا جاتا، اس لیے 2-3 منٹ کا فاصلہ رکھیں نا، وہ ایڈوانس پہلے کے پہلے 2-3 منٹ چھوڑ دیتے ہو گئے۔ یہ عمل کس پر؟ ہماری ہی کیلنڈر پر، ہماری ہی نظام الاوقات پر عمل کرتے ہوئے 2-3 منٹ معلوم ہے اس کے اندر یہ ہوا چلا رہے ہیں۔ ارے بھائی میرے، ذرا سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے کرو، تم گڑبڑ کرنا ہے، اتنی شریعت کے پابند ہو تو ایسا کرو، تم نہیں کر سکتے۔ صرف اختلاف پیدا کرنا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا۔ یہ جماعت جو شروع ہوئی جانتے ہو، یہ عبد الوہاب نجدی کی جواب شروع ہوئی، اس نے جو رکھا، فاؤنڈیشن رکھا، اس کے بعد جو انتشار، پہلے سب سے پہلے کتنے علماء کو اس نے قتل کر دیا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا تو عرب کے اندر اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا، شرک کے نام پر کئی علماء مجتہدین کو ختم کر دیا، بڑے بڑے علماء، وہی ہے اب سفر کر رہی ہے، وہی لے کر چل رہے، حال کا یہ پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے بچے جب باہر چلے جاتے ہیں، جو باہر جیسے ہی چلے گئے، جانے کے بعد زندگی ساری کی ساری یہاں پر گزرتی ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ، حنفی المسلک ہوتا، جانے کے بعد انہیں تو جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا، بیٹھ کے ڈیوٹی کر کے کماتا۔ اب جیسے ہی عصر مغرب کا ٹائم ملا، کچھ دوست مل جاتے، ساتھی مل جاتے، اب یہاں شرک، یہ شرک، وہ بدعت، یہ ناجائز۔ پڑھا کہاں بخاری تو؟ مسلم پڑھا کہاں؟ صحیح ستہ کہاں پڑھا؟ تیرے کو ترجمہ آتا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ سیکھا ہی نہیں، صرف یہ سیکھا، شرک، بدعت، ناجائز کے سوا کچھ نہیں سیکھتا، اپنے ایمان کو برباد کرتا، انتشاری کیفیت پیدا کر دیتے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایمان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ اب بولو اہل حدیث سے، آپ جا کے ہر ایک اہل حدیث سے بولو، بھئی تم نظام الاوقات کو دیکھتے کیوں؟ حدیث پر عمل کرنا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے سورج کو دیکھو، ڈائریکٹ آسمان پہ دیکھو۔ تو اب یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ حدیث پر عمل کرنا ہے تو آپ کو شفق کو دیکھنا پڑے گا۔ شفق ابیض ہے، یہ شفق احمر ہے۔ کیا ہوتا معلوم؟ تقریباً مغرب کا ٹائم بھی جیسا فجر کا ٹائم ہوتا نا، 55 منٹ 1 گھنٹے کے اندر وہ کیا ہوتا، شفق، اب ایک سفیدی آ جاتی ہے، سفیدی آ جاتی، پہلے سرخ آتی پھر اس کے بعد سفیدی آتی، اس کو کہتے ہیں شفق ابیض، سفیدی کو بولتے ہیں شفق ابیض، اور سرخی آ گئی تو شفق احمر بولتے ہیں اس کو۔ اتنا ٹائم رہتا، فجر کا 1 گھنٹہ، مغرب کا تقریباً 1 گھنٹہ، عصر کا کتنا رہتا بولو؟ 2 گھنٹے، اور موٹی موٹی باتیں ظہر کے 4 گھنٹے۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا، ابھی تک نہیں تھا، تو اب جو ہے نظام الاوقات آپ جا کے دیکھو، دیکھ کے اپنے دماغ میں بٹھا لو، تاکہ یہ اپنے مذہب کی باتیں اپنے کو یاد رہنا نا بھائی۔ اب اس کے اندر کتنے اکاؤنٹس، یہاں سے کتنے لوگ، یہاں سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ جو ہے حساب بچپن سے پڑھتے آئے، ماہر ایسے ہیں 2 منٹ میں حساب کر دیتے، مگر شریعت کا حساب معلوم آپ کو؟ اچھا وہ چیز کام میں آنے والی ہے کہ یہ چیز کام میں آنے والی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، شریعت کا علم کام میں آنے والا ہے کہ وہ کام میں آنے والا ہے؟ آپ سے بولو، یہ اس کی طرف کیوں بے رغبتی ہے میرے بھائیو؟ اس کے طرف دلچسپی کیوں؟ پیسہ آ رہا، یہاں کیا آ رہا؟ یا خدا آ رہا، یا رسول آ رہے، یہاں خدا مل رہا ہے یا رسول مل رہا ہے، یہاں کے حسابات نہیں ہیں، وہ وہاں پیسے ملنے کے حسابات ہم کرتے ہیں، اس کے حسابات کرو، آخر ہے کیا یہ معلوم کرو میرے بھائی۔ علم ضروری ہے، اسلامی علم اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو بڑا مشکل ہو جائے گی، یاد رکھو۔ کچھ بھی نہیں، آپ بیٹھے ذہن میں آ گئی، اور ایک مرتبہ کیلنڈر دیکھ لو، وہاں جامع نظامیہ کا کیلنڈر لکھا ہوا ہے، اس پر نظام الاوقات ہے، دیکھو پورا جا کے دیکھو،
مول صاحب بولے تو صحیح ہے کہ نہیں ذرا دیکھو کرا، تھوڑا بہت 5-10 منٹ 15 منٹ تھوڑا، مگر میں جو بتا رہا ہوں وہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. شفق اب رہا، اس کے بعد آؤ عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا؟ عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا؟ اب تو معلوم ہے عشاء کا وقت شروع کب ہو رہا، شفق ابجد کے بعد شروع ہو رہا. اب گھڑی کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 7:30 بجے شروع ہو رہا، تقریباً 7:30 کے بعد 7:35 یا 7:40 کو شروع ہو رہا ہے وہ وقت. آج کے دور میں، آج کے ڈیٹ میں 7:35 7:40 کو شروع ہو رہا ہے. شروع کب ہو رہا ہے؟ تو تقریباً اب کتنا ٹائم ہو گیا؟ 6:30 سے 7:30، تو کتنا ہوا وقت؟ مغرب 1 گھنٹہ. ماشاءاللہ آپ کو ذہن میں آ گئی، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ، 1 گھنٹہ. اب عشاء کا وقت کب تک رہتا بھائی؟ 10 بجے تک رہتا، 12 بجے تک رہتا، 1 بجے تک رہتا. کب تک رہتا عشاء کا وقت؟ کب تک رہتا عشاء کا وقت؟ حدیث سے کچھ بات ثابت ہے نہیں ہے، معلوم ہونا نا بھائی، ذرا بتاؤ. تو عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یاد رکھو احناف کے پاس فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک عشاء کا رہتا. کب تک رہتا؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقت رہتا. ذہن میں رکھ لو. تو سب سے بڑا وقت کون سا ہوا؟ عشاء کا وقت ہوا، سب سے بڑا وقت. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدھی رات کے بعد ان کے پاس ختم ہو جاتا، ہمارے پاس اتنا لمبا وقت رہتا. اب رہا تہجد کا وقت کب شروع ہوتا؟ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد. کبھی بھی آپ سو کر اٹھ جائیں تو آپ کا تہجد کا وقت ہوگا. جیسے مثال کے بعد 10 بجے آپ سو گئے، 11 بجے اٹھتے 12 بجے اٹھے 1 بجے اٹھے شروع. سو جانا اور اٹھ جانا یہ تہجد کا وقت ہے. کب تک رہتا وہ بھی کب تک رہتا؟ فجر سے پہلے تک. آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا آپ کو. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اوقات آپ کو معلوم ہو گئی، ذہن میں آ گئی بات. تو یہ وقت کے اندر 2 حدیثیں آتے ہیں، بخاری شریف میں ہو یا جو ہے اور مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، 2 حدیثیں اہم آتی ہیں وہ اوقات کی. جب فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر پہلے دن آپ نے کیا کیا؟ ابتدائی وقت میں آپ نے نماز پڑھی 5 وقت. جیسے ہی وقت شروع ہوتا نا بھئی، جیسا کہ فجر کا وقت جو ہے شروع کب ہو رہا؟ 5:30 بجے شروع ہو رہا، سمجھ لیجئے 5:30 بجے یا 5:30 بجے. تو پہلے دن 5:30 بجے پڑھنا شروع کر دیے فجر کا وقت. فجر دوسرے دن بھی آئے تو دوسرے دن کب پڑھے؟ 6:30 کے قریب، یعنی 6:20 کو شروع کر کے 6:30 کو ختم کر دیے. فرسٹ ٹائم بھی پڑھے، سیکنڈ ٹائم پڑھ کے ظہر کا بھی ویسی، عصر کا بھی ویسی، مغرب کا بھی ویسی اور عشاء کا بھی ویسی. پڑھنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا یہ آپ کی امت کا وقت ہے، اتنے سے اتنے، یہ اتنے ٹائم پر آپ کی امت کے نماز کا وقت ہے. اب آئیے پھر اور ایک کیا ہوا؟ ایک قبیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہم کو کچھ ایسی باتیں سکھائیے تاکہ ہم اپنے پچھلے والوں کو جا کے بتا دیں. اس زمانے میں کیا اہم تھا؟ نماز کا تھا اہم، نماز کا مسئلہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم رک جاؤ. پہلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وقت پہ پڑھائے، دوسرے دن آخر کے وقت پہ پڑھائے. اس طرح آج کا جو ہمارا درس رہا صرف اور صرف میرے بھائیوں میں آپ کو آسانی سے باتیں سمجھاؤں. بہت اہم نکات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو ان باتوں کو سنیں گے. یہ مسائل کا یاد رکھنا ہم کو ضروری ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے. اب اس کے اندر ذرا بتاؤ، اور ایک اشراق کا وقت کب ہوتا؟ اب آپ لوگ بتاؤ، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اشراق اور چاشت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. آپ کو تو معلوم ہے، تہجد کا وقت معلوم ہوگا، اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا اس کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنا. فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں. اس کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہوتا. اس کے بعد سے اشراق، سورج اپنی شعاعیں جب تیز ہو جاتی ہے تو اشراق کا وقت ختم. سورج کی شعاعیں جب تیز ہو گئی تو وہاں سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کب پڑھے تھے جانتے ہو؟ خاص کر ایک روایت ملتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ نے چاشت کی نماز ادا فرمائی تھی۔ اب اشراق کتنے پڑھنا چاشت آپ کے اختیار، تہجد کتنے رکعت پڑھنا وہ کتنی ہیں آپ کے اختیار پر ہے۔ تہجد 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 12 پڑھو، 12 تک حدیث میں ملتی ہے، 2 سے لے کے 12 تک۔ اب اشراق 2 4، چاشت 2 4 8 تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نمازیں سارے نمازوں کے اوقات بتا دیا ہوں، تقریباً ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک آ رہے ہیں، یہ سب تمام اوقات آپ تیاری کرنا بولے تو اپن تیاری کہیں کرتے ہیں معلوم، کپڑے لانے کی تیاری کرتے، کھجور لانے کی تیاری کرتے، پھر اس کے بعد کھانے پینے کی وہ چیزوں کی تیاری کرتے۔ رمضان کی تیاری کرو بولے تو اس میں تیاری ہوتی، اپنے اوقات کی یہ ٹائم پر یہ تہجد پڑھوں گا، یہ تراویح کی نماز یہ ٹائم پر پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت یہ ٹائم پر پڑھوں گا، وہ اوقات ڈیوائیڈ نہیں کرتے، اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اب جو ہے اس کے بعد اب پوری بیگم جیسا بولتے ویسا لا کے دیتے۔ اب ایک دن بھجیے بنانا ہے، ایک دن شامی بنانا ہے، ایک دن کوفتے بنانا ہے، ایک دن وہ بنانا ہے، ایک دن یہ بنانا ہے، اس کی پوری ٹوٹل تیاری ہوتی، بچوں کے لباس کی، اوپر سر سے لے کے تن سے لے کے ساری تیاری ہوتی، مگر خدا کے لیے عبادت کی تیاری نہیں ہوتی۔ یہ ذرا غور کرو، یہ تیاری کا ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو رمضان میں سہولت ہو، یاد رکھو۔ کون سا دن آ رہا؟ ہاں صحیح بولے مول صاحب، منگل کا دن آ رہا تھا، یاد رکھنا ویسا۔ تنخواہ کا دن کبھی بھی نہیں بھولتا آدمی، تنخواہ ملنی والی ہے بولے تو ڈیٹ کے ساتھ آنکھ بند کر اگر اس کو نیند میں سے اٹھائے، سنڈے کو فرسٹ ہے بولتا ہوں، منڈے کو فرسٹ ہے، تنخواہ والوں کو پوچھو آپ۔ مگر یہ تنخواہ ملنے کا دن ہے، یہ شب برات، شب قدر، یہ تنخواہ بہت بڑی تنخواہ ملنے کا دن ہے، اس کو یاد رکھنا۔ ہاں بعض ایسے بھی ہم بھولے بھالے بیچارے رہتا ہے، آج بڑی رات ہے، آج شام تک نہیں معلوم ہوتا انہیں، بعض کو تو گزر رات میں شب برات تھی نہیں معلوم تھا۔ مطلب ایک صاحب کل یا پرسوں ساتھ میں چل رہے، میں پہلے کے پہلے فلاں کے ساتھ وعدہ کر لیا، میرے کو معلوم ہی نہیں، مول صاحب شب معراج تھی سو نہیں معلوم، گیا وہ جا کے ہوٹل میں نماز پڑھ لیا، جب معلوم ہوا تو معلوم ہوٹل میں پڑھ لیا۔ تو ایسے ہمارے مسلمان آئے، اب تو کیا بولے گی بولو، جو چیز معلوم کرنی ہے وہ نہیں معلوم کرتے، جو چیز نہیں معلوم کرنی ہے وہ معلوم کرتے۔ میرے بھائیو بہت اہم ضرورت ہے دین کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، کسی کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجیے، جوابات دیے جائیں گے، جوابات دعا اور سلام پر یہ ہماری محفل ختم ہوگی۔ دوسرے بہت ساری چیزیں تھیں وہ میں چھوڑ دیا ہوں، تاکہ یہ صرف میں کیوں کیا، یہ اوقات کا لوگوں کو وقت اتنی معلوم ہے، صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے، شب برات کی تیاری کے لیے تمام چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ جتنے اتوار آئیں گے آپ کے لیے بہت اہم اتوار ہوں گے، جس کے اندر آپ کو سہولت ہوگی رمضان المبارک میں کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ سمجھ میں بات؟ کیونکہ رمضان میں تو درس ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجیے، جوابات دیے جائیں گے۔ سمجھ گیا؟ اور کسی کے سوال؟ اچھا، اور کسی کو؟ ہاں 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 جی ابھی آپ تینوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو جائے فجر میں تو ہم کیا کرنا چاہیے، جماعت میں ملنا یا سنت پڑھنا چاہیے، یہ آپ کا سوال ہے۔ آپ کو یقین ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں 2 رکعت سنت پڑھ لوں اور پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ امامت ان کے پیچھے نماز ادا کروں گا، آپ کو یقین ہے تو آپ کیا کرنا، سنت پڑھنا، یقین ہونا آپ کو۔ پہلی رکعت چل رہی ہے، میں پہلی رکعت کے اندر پورے 2 رکعت پڑھ لے سکتا ہوں مختصر صورتوں کے ساتھ، تو آپ کو یقین ہے تو آپ جو ہے سنت پڑھ کے پھر بعد میں شریک ہونا۔ اور سنت یہ دیکھو یاد رکھو، یہ جو ایریا ہے نا، اس میں نہیں پڑھنا، باہر پڑھنا۔ سمجھ میں بات؟ آپ کو نہیں بولیں گے کوئی بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں مول صاحب یہاں نماز پڑھا رہے نا، تو سنت پڑھنا ہے تو ہم باہر پڑھنا فجر کی۔ سمجھ میں بات؟ اب مان لو کہ آپ نہیں پڑھے، فجر کی سنت اتنی پڑھ لی ہے،
سیدھا آئے ٹھہرے وقت مول صاحب کے پیچھے، اب اس کے بعد پڑھنا کیا نہیں پڑھنا اس کے بعد. یہ کیسا بول رہے مول صاحب، ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت لوگوں کو پیچھے نہیں بھاگنا ہے، حضور جو بولے وہ سننا ہے اپنے کو. حضور کیا فرمائے؟ لا صلاۃ بعد الفجر. یاد رکھ لو، کتنا لفظ یاد رکھیں. لا صلاۃ بولے نہیں ہے نماز، بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اب آپ وہ نماز ادا نہیں کر سکتے. آپ کا سوال، آپ کا کیا سوال تھا صاحب؟ سفر میں جو جاتے، سفر بولے تو سفر کتنے کلومیٹر ہے؟ 97 کلومیٹر آپ سفر میں گئے اور اس کے اندر آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے. اب دیکھیں گے کون سی ظہر کی چھوٹی، عصر کی چھوٹی، مغرب کی چھوٹی، فجر کی چھوٹی، کون سی چھوٹی؟ فجر کی چھوٹی 2 چھوٹی تو 2 پڑھنا ہے. ظہر کی وہاں چھوٹی تو یہاں پہ بھی 2 پڑھنا ہے وہاں، کیونکہ آپ پر لازم کیا ہوئی؟ قصر میں جو لازم ہوئی تھی 2 رکعت لازم ہوئی تھی، وہی 2 رکعت پڑھنا ہے. عصر کی بھی وہی 2 رکعت چھوٹی تھی، وہاں 2 رکعت لازم تھی. مغرب کی چونکہ 3 میں 1.5 نہیں ہو سکتی، آدھی نہیں ہو سکتی، مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے. یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ دیکھو چاشت کا وقت رہتا کب تک؟ یہ آپ کا سوال ہے. چاشت کا وقت زیادہ دیر نہیں رہتا، یاد رکھو. چاشت کا وقت رہتا کب تک بولے تو جیسے ہی سورج کی گرمی بہت شدت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو زوال سے پہلے تک ختم ہو جاتا. وہ نصف النہار بول کے آتا ہے ایک لفظ، اس سے پہلے تک ختم ہو جاتا. وہ اس سے بعد نہیں پڑھنا. زوال کے قریب بھی جا کے لوگ ٹھہرنے جا کے پڑھ لیتے، اس سے پہلے ختم کر دینا. اور کسی کیا سوال؟ اچھا سوال ہے آپ کا. سفر میں نماز ظہر اثر پڑھ سکتے ملا کے؟ سوال اچھا ہے، عموماً لوگ پڑھتے ہیں صاحب. جواب اس کا اچھی طرح یاد رکھو. قرآن کیا بولتا ہے وہ اپن کرنا، اس کے علاوہ نہیں. قرآن حدیث کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز فرض ہے اس کے ٹائم پر، اس سے پہلے آگے پیچھے کرے تو نہیں ہوتی، ملا کے پڑھے تو نہیں ہوتی. یاد رکھو. ملا کے پڑھنے کا ایک طریقہ اچھا ہے، آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو ماشاءاللہ یہ زمانے میں اچھا یاد ہے. اب جیسا کہ اب یہ ٹائم نکلے، اب یہ ٹائم نکلے تو یہاں 4:30 بجے آپ کا ظہر کا وقت ختم ہو رہا، یعنی 4:30 بجے. تو 4:30 بجے سے 1 منٹ پہلے تک آپ ظہر پڑھ لینا اور 4:30 کے بعد عصر پڑھ لینا. یہ ملا کے ایسے یہ طریقہ ہے. اس کو اپنے ٹائم پر، اس کو اپنے ٹائم پر، یہ ملا کے پڑھ سکتے آپ ایسا. دونوں یعنی یہ ٹائم پر ظہر کے ٹائم پر عصر پڑھتا ہوں بولے نہیں ہوتا، عصر کے ٹائم پر ظہر پڑھتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا. جتنے بھی حدیث میں باتیں آئی وہی چاہیے. وہ نہیں سمجھ کے انہوں کیا کرتے معلوم؟ ایسا ملا کے ہو جاتی. بلکہ ملا لو، ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ قرآن جو بول رہا ہے ہمارے کو یہی بولتا ہے کہ نماز وقت پہ پڑھو بس. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پڑھو. جی آپ کا سوال. ہاں دیکھیے، میدان جنگ میں کیونکہ جہاد جو ہے وہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. جہاد بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. اب رہا حضور کے زمانے میں کیا ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر کوئی نماز پڑھنا چاہتا تھا. تو ہوتا یہ تھا حضور کے پیچھے کیا ہے، ہر کوئی نماز پڑھنا چاہتا تھا. تو یہ ایک ٹکڑی اس سے پہلے بھی گزر گیا، ایک ٹکڑی جو ہے حضور کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتی، حضور نماز پڑھائے. تو یہ جنگ میں یہ دشمن ادھر ہے سمجھو، یہ یہاں جو ہے ایک ٹکڑی ٹھہرنا، آدھے لوگ ان کے سامنے اس کا دفاع کرنا. پھر انہوں یہاں آنا، انہوں یہاں جانا. ان کی 1 رکعت ہوئی، چلے گئے. ہاں انہوں 1 رکعت پڑھ کے حضور کے پیچھے، پھر انہوں آ کے 1 رکعت انہوں پڑھ کے پھر اور 1 رکعت پوری کرنا، پھر انہوں یہاں کیا. اس طریقے سے نماز کے 4 طریقے ہیں. وہ اس سے پہلے بتا دیا ہوں. بہرحال نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے جنگ کی حالت میں ہو، چاہے سفر کی حالت میں ہو، چاہے بیماری کی حالت میں ہو، چاہے آپ پریشانی کی حالت میں ہو. پریشان رہے تو اور بھاگتا، بعض وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، چلو نماز، ارے دماغ نہیں کام کر رہا بھائی، جان دے کہاں کی نماز لے کے بیٹھے. بولتا انہیں ارے یہ دماغ جو طرح بیوقوف ہو گیا، چلے گیا، نماز میں آیا تو اور اچھا ہو جاتا، وہ نہیں سوچتا، انہیں چھوڑ دیتا. ہمارا یہ حال ہے. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے زبانوں میں اثر پیدا فرما دے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما.
ہماری نماز و قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔